اس وقت مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ ولیوں کے اعتقاد کی وجہ سے ہر ایسے شخص کو بھی مان لیتے ہیں جس کو ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی بلکہ دشمن دین ہوتا ہے اور باغی شریعت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، ہر ایرے غیرے کو، ہر نتھو خیرے کو، ہر منہ دراز کو، جس نے بھی کپڑے اتار کے پھینک دیے، گالیاں دینی شروع کر دیں تو اس کو مان لیا۔ ایک تو طبقہ وہ ہے۔ یہ ایک غلطی ہے ہماری کہ چونکہ میں اس پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ نقل اس کی آتی ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو۔ کبھی آپ نے لوہے کی نقل نہیں دیکھی ہوگی، سونے کی نقل ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، اس کی نقل آتی ہے۔ تو شریعت میں جو اولیاء کرام ہیں ان کی توقیر بتائی گئی ہے، ان کی تکریم بتائی گئی ہے، ان کے پاس آنے کا، بیٹھنے کا، ان کی خدمت کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو لہذا معاشرے کے اندر جو اغراض نفس رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس روپ کے اندر اس طرح کے جبے اور لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ اصل کی قدر و قیمت ہے تو نقل بھی موجود ہے۔ تو اصل اولیاء اللہ ہیں، اور یہ جعلی 2 نمبر جو بھی سلسلے جو ہے وہ معاشروں کے اندر موجود ہیں اور امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، ان کے کام بھی چل رہے ہیں۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کے جینے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل کو تلاش کریں اور 2 نمبر سے اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدتوں کو خراب نہ کریں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اصل کے دھوکے میں نقل کو بھی خرید رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نقل سے دھوکہ کھاتا ہے تو پھر اصل کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو جو اصل کا انکار کر دے گا نقل کی وجہ سے تو وہ بھی محروم ہو گئے۔ تو ہمیں کھلی آنکھوں سے معاشرے کے اندر رہ کے اصل اور نقل کی پہچان کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ رب سے قربت ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہمارے خون میں ان بزرگوں کی محبت موجود ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا جنہوں نے آ کر کے لوگوں کو پیغام دیا ہو۔ یہاں اولیاء آئے ہیں۔ میں اور آپ اگر اپنا نسب نامہ پڑھیں تو 7ویں 8ویں پشت میں یا کوئی سکھ آ جائے گا یا کوئی ہندو آ جائے گا۔ تو ہمارے نسب ناموں میں جو ہے وہ آخر میں یا ہندو آتا ہے یا سکھ آتا ہے۔ تو پھر آج ہم خیر سے مسلمان ہیں تو یہ صدقہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا، یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، یہ صدقہ ہے شیخ احمد مجدد الفسانی کا، یہ صدقہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو ہمارے آباء و اجداد کو جو اسلام ملا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے جو وفادار خون ہوگا وہ کبھی بھی ان بزرگوں کا باغی نہیں ہوگا۔ لیکن جو بغاوت پھیل گئی ہمارے معاشرے میں اور بزرگوں کے بارے میں بات کچھ لوگ ڈٹائی سے کر بھی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر اور جعلی مال موجود ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں شاید پرانے بزرگ بھی ایسے ہی ہوں گے، یا یہ کوئی شریعت کے متوازی کوئی دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر ہر ایرے غیرے کو حضور کی سنت کا قاتل ہو، شریعت کا باغی ہو، کتے لڑاتا ہو، اور جو ہے وہ بٹیرے لڑاتا ہو، اور آستانے پہ گدی نشین بن کے مچھل شاہ بیٹھا ہوا ہو، اور ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی اولاد ہے۔ میاں ہم سارے حضرت آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ تو سارے نبی کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ اپنی عقیدت اس کے ہاتھ گروی رکھ دیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی آپ کی عقیدت سے کھیلتا ہے۔ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تصویر گھوم رہی ہے جس کے اندر وہ کوئی بدماش قسم کا پیر ہے، بظاہر اس نے جبہ کبا جو ہے وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ عورتوں سے بغلگیر ہو رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا رشتہ ہے جو شریعت رسول کا باغی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عورت نے مسافہ کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کیا کرتا۔ تو حضور نے تو یوں ارشاد فرمایا۔ تو یہ پیر کہتا جی میری تو بیٹیوں کی جگہ پہ ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیٹیوں کی جگہ پہ ہیں، بیٹیاں تو نہیں ہیں۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80-82 سال کی عمر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ کوئی ان سے ان کا حال پوچھنے گیا، کہا سعید سناؤ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر کہنے لگے ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو یہ بڑا اس کا ڈاڈا جال ہے، یہ بڑا مشکل روپ ہے۔ شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن عورت کے روپ میں آ جائے تو بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 80 سال کی عمر میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔
یہ کون کہہ رہا ہے جو تابع رسول ہے؟ اور یہ ہٹا کٹا پیر بے پردہ عورتوں کے ہجوم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ رقص و سرود کی محفل سجا کے کہتا ہے او میاں میں پیر ہوں، میرا اندر بڑا مضبوط ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ انسان واز و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیا گال نہیں مکدی جو دلوں نہ مکائیے، تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو منافق کی یہ کیفیت ہے چونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی، اس نے کہا او انسان جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے، اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا، ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد، لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں ہے۔ انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہوگی، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے جدھر سے مرضی جائے۔
ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے. کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں, یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ سقالۃ القلوب ذکر اللہ, کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے, دل پاک ہو جائیں گے. جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے. پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے, اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے, اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے. جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا, نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا. اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں, دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں. اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے. ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے, اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے. اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے. ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے, ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے. اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے. محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے, محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں, اور پھر باپ ہے تمہارا, اور تمہارے اعزاء و اقربا ہیں, تمہارے بچے ہیں. اور ہم سویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. سویرے مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے. اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں, اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے. تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے؟ تو یہ تو محبت ہی ہے, اسلام تو محبت دیتا ہے. لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے. مسلمانوں کو ایسی رسمیں, اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں, ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے. چہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو. ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے, اسلام کی پہچان حیا ہے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے. تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے. اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. اربع من سعادت المرء, 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں. کسی کو مل گئی تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہوگی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکونا زوجتہ صالحہ, کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو, صالحہ ہو, پارسا ہو, پرہیزگار ہو, تہجد گزار ہو, شب زندہ دار ہو. عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے. وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا, اور اولاد نیکوکار ہو, اولاد جو ہے وہ صالح ہو. وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ, اور دوست اس کے نیک ہوں, اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں. اور چوتھی چیز وَإِن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ, اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو, بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا, اپنے ہی شہر میں رکھ دیا, تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں. اربع من الشقاء, اور 4 چیزیں بدبختی سے ہیں, شقا سے ہیں, شقاوت سے ہیں. پہلی چیز جمود العین,
آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں۔ 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے۔ والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ۔ لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو۔ اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں۔ رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہیں، ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے۔ تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا۔ مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے، اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے 2 دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی، کھاری پانی اور میٹھا پانی سمندر میں اکٹھا چلتا ہے، یہ سخت کڑوا، یہ سخت میٹھا، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، میلوں تک اکٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں، روئیں چلتی ہیں، اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ معبود ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو، آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہی لے لو۔ کہا یہ کیا ہوا، جو سامنے آئی چیز اس کو دلیل قرار دے دیا۔ کہا دیکھو شہتوت کا درخت ہے، اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، ایک ہی زمین سے نکلتا ہے۔ پھر چھال کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے، پک جائے تو ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ برآمد ہو رہے ہیں۔ تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے؟ جب مشکل میں کافر بھی پھنستے، جب وہ جنگل میں جاتے پھنس جاتے، کوئی راستہ نہ ملتا، یا سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہوتے اور کشتی ڈولتی اور موت سامنے نظر آتی،
پھر اپنے بتوں کو نہ پکارتے، پھر خدا کو پکارتے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی انہیں نجات عطا کر دیتا۔ یہ نہیں کہ اب پھنس گئے ہیں تو ڈبو دو، نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کافر بھی فریاد کرے تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے کہا مظلوم کی آہ سے ڈرو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی بھی فریاد سنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور جب وہ سمندری سفر میں طوفانوں کی زد میں اور بھنور میں پھنس جاتی ہیں ان کی کشتیاں، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو کافور کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا دیتا ہے، زمین کی خلافتیں عطا کر دیتا ہے، تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، تمہیں شاہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اب بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں مشکلوں میں کام آتا ہے؟ کون تمہارے دکھوں کا مداوا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنی وہی دنیا۔ جب وہ زمین کانپتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے، تو پھر سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جب پتھر بھی لرزتے دکھائی دیتے ہیں، جب پہاڑ بھی کانپتے دکھائی دیتے ہیں، جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے، جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے، تو بھاگ کر جانے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سرکش کے سرکش، متکبر کے متکبر۔ تو جب پھنس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب بچتا جاتا ہے تو پھر راستے ڈھونڈتا ہے۔ جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا۔ کیا کچھ نہیں کرتا، تو کہتا ہے مسجد صاف کروں گا، میں لیٹرینیں بھی صاف کروں گا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے۔ اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا، اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی۔ کیسا بدبخت ہے، لیکن وہ کتنا کریم ہے۔ جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا، میں پھر معاف کر دیا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا کریم۔ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تین خوبیاں اہل ایمان کی یہاں بیان فرمائی گئی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار ہمیں اپنے حضور سجدہ ریزی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو اور مختلف احادیث کو پڑھا جائے تو تقریباً 750 مرتبہ قرآن و حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے میں اگر اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بیٹے کو ایک بار کہوں تو اس کے لیے یہ بات ہی کافی ہونی چاہیے، اور اگر میں ایک بار کہوں، پھر دوسری بار کہوں اور تیسری بار کہوں، اور وہ میری بات پہ کان نہ دھرے، توجہ نہ دے اور عمل نہ کرے، تو میری طبیعت کیا ہوگی اور میرا رویہ کیا ہوگا؟ باوجود کہ ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے شفقتوں کا جہان سینوں میں آباد ہے، لیکن طبیعت میں لامحالہ طور پہ تلخی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے یا ایک استاد ہونے کے ناطے ایک بار، دو بار، تین بار کہتے ہیں اور وہ عمل کی صورت اختیار نہیں کرتی، روح بعمل نہیں ہوتی وہ بات، تو ہماری طبیعتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے،
جو رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو اس کا تو ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور اس پر روح بعمل نہ ہو تو وہ زندگی چھین لے اور سانسیں واپس لے لے، لیکن وہ کتنا کریم ہے اور بندے پر اس کی شفقتوں کا می کتنا برستا ہے کہ وہ ایک بار نہیں کہتا، دو بار نہیں کہتا، وہ بار بار سینکڑوں بار کہتا ہے میرے بندے آجا میرے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ اور اگر کوئی بدبخت پھر بھی اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے لیے آکسیجن کو روک نہیں لیتا، اس کی سانسیں جو ہیں وہ بند نہیں کر دی جاتی، اس کے لیے آسمان سے رزق اترنا بند نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے زندگی تنگ نہیں کر دی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے، اور پھر انسانوں کے رویے کتنے تلخ ہیں۔ سویر سے لے کر شام تک 500-700 روپے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کس کس دہلیز پہ حاضر ہونا پڑتا ہے، اور کس کس کو سیلوٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک رب کے حضور اسے حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھ کے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ بدبخت انسان اور جن ہیں جو اس کے حکموں کو ٹالتے ہیں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو طوعاً اور کرہاً اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں یہ قیام کی صورت میں ہیں، اور چوپائے رکوع کی صورت میں ہیں، اور مینڈکیں تشہد کی صورت میں ہیں، اور حشرات الارض جو ہیں وہ سجدوں کی صورت میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ اور ایک انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر چوپایوں کا رکوع بھی رکھا گیا، اس کی عبادت کے اندر مینڈکوں کی طرح تشہد بھی رکھا گیا، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی رکھا گیا، تاکہ اس کی عبادت تمام عبادتوں کا مجموعہ بن جائے۔ اور درخت بھی رب کی تسبیح بولے، چوپائے بھی رب کی پاکی بولے، حشرات الارض بھی رب کی تسبیح بولے، اور جو ہے وہ بلوں سے سر نکال کر کے وہ اللہ کی پاکی بولے، چڑیاں بھی گھونسلوں میں صبح کے وقت رب کی تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہوں۔ وہ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے اور جب اللہ کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں اور وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ کتنا خوش وقت ہے وہ گھرانہ کہ جب صبح کا دودھ اور تڑکا ظاہر ہوتا ہے تو بچے گھروں سے نکل کے مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں مصلے بچھا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو 5 گانا نماز کی سعادات نصیب ہیں۔ تو کہا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ خوش نصیب وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم آپ سے برا شگون لیتے ہیں، معاذ اللہ کہا کہ ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عجیب قوموں کا مزاج ہے کہ جو وجود برکت والے ہوتے ہیں وہ ان وجودوں کو اور ان پاک باز ہستیوں کو مٹانے کی آرزو میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ وجود مٹ جائیں، حالانکہ ساری روشنیاں اور سارے اجالے معاشرتوں میں پاک لوگوں کے دم سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے پاک باز لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر بھی برسائے، اور ان کے تقوی کو نشانہ تدحیق بنایا، اور ان کی زندگی کے تقدس معاب لمحوں پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں، اور تمہاری قوم کو، تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عموماً جو جہالا ہوتے ہیں ان میں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ کسی علاقے میں الو کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، کسی میں یہ ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ منحوس ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے، اور یہ توکل کے منافی چیزیں ہیں۔ کوئی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے،
بلکہ دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے. بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں، بعض اطراف کو، سمتوں کو لوگ جو ہے وہ منحوس خیال کرتے ہیں. بعض لوگوں کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ صبح صبح یہ مل گیا ہے اب سارا دن برا ہی گزرے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی شب منحوس ہے اور نہ کوئی وقت منحوس ہے. جو منحوس ماننے پہ آئے تو معاذاللہ انہوں نے پیغمبر کو بھی منحوس قرار دے دیا، اور پاک باز ہستی کے عالی مرتبت صحابہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا، اور کہا کہ ہم برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے. قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تو قوم سمود میں 9 لوگ تھے جو سب سے زیادہ فتنے کی نشانی تھے اور فتنہ گر تھے. کتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ جب فتنہ گروں کی فہرست بنے تو ان کا نام آتا ہے. کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ خبیث ہے، تو لوگ انگلیوں پہ گنے اور کسی شخص کا نام اس فہرست میں آ جائے. مجھے بتاؤ کہ کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام شیاطین کی فہرست میں آ جائے، گندے لوگوں کی فہرست میں آ جائے، برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ مالک جب نام لیے جائیں تو ہمارا نام صالحین کی فہرست میں آئے، اچھے لوگوں کی فہرست میں آئے.